کو اپنا. آگے انہوں نے سوال کیا غصہ جب آئے تو کیا کریں, کیونکہ غصے میں بہت برے کام ہو جاتے ہیں. تو میں نے بہرحال غصہ کیا کا علاج بتا دیا. جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غصہ شیطان سے ہے اور آگ شیطان آگ سے بنا ہے اور پانی آگ کا الٹ ہوتا ہے. تو آپ وضو کر لیں سب سے پہلے, اور وضو کر کے آپ تھوڑا پانی پی لیں. آپ دیکھیے اتنے فریش ہو جائیں گے کہ آپ میں کوئی غصہ جیسی شیطان غصہ دلاتا ہے اور غصے میں بہت سارے کام کرواتا ہے, بد دعا کرنے لگا دیتا ہے, حسد کرواتا ہے, لڑائی جھگڑے کرواتا ہے, خاندان تفریق کرتا ہے, طلاق کرواتا ہے. اکثر طلاقیں اس میں جو ہوتی ہے غصے میں ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آرام سے بیٹھا ہے اطمینان سے سوچ سمجھ کے 2 مہینے 3 مہینے بعد بول رہا ہے کہ طلاق, پھر دوسری طلاق دے رہا ہے 1-2 مہینے بعد طلاق. نہیں, غصے میں چھوڑا نا, غصے میں اور وہیں چلا دیا 3 بار ہے نا, وہیں کھڑے کھڑے طلاق طلاق طلاق. بعد میں کیا ہوا, اور خود اپنی طلاق بھول جاتا, پھر شک میں رہتا, پھر یہ پھر ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا, اس کو منا رہا. اس سے اچھا غصے پہ قابو پا لیتے اور خاموش بڑھ جاتے. ٹھیک, تو اس پہ آپ قابو پانا سیکھیے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ غصہ آئے تو وہ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں. تو آپ ایسا کیجیے جب غصہ آئے اور کچھ بولنے کی بات ہے تو اچھی اچھی باتیں بولا کیجیے. جیسا کہ ایک صاحب ایک بار آئے اور کہا کہ میرا بچہ بڑے ضدی ہے اور جب بھی ضد میں آتا گالیاں دیتا ہے اور وہ اس کے بغیر اس کا ہوتا ہی نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں مزاج ہی ایسا ہوتا ہے, مطلب آپ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ ماحول سے نہیں, اس کا مزاج ہے. فطرتاً کچھ لوگ غصے والے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا بھی حل ہے اپنے پاس. اس کو کیا کیجیے, آپ اچھی اچھی باتیں بولنا سکھائیے غصے کے اندر. تو انہوں نے اس کو پھر سکھا دیا, جب غصہ آیا تو میں نے اس کو اچھی اچھی باتیں بولنا غصے میں. لیکن ٹھیک, اب جب اس کو غصہ آتا تو اس کو اچھی بات ہے, تو ایسا غصے میں آتا ہوتا جنت میں جانا ہے کہتے کو, پہلے گالی دیتا تھا وہ, اب غصے میں بھی وہ اس کو اچھی باتیں بولتا ہو. ٹھیک ہے, اس کو سکھائے گا کہ جب غصہ آئے تو بولنا جنت میں جانا ہے تم کو. ٹھیک ہے, تم کو گھر بنا کے دے دوں گا اگر ہوشیاری کرے تم زیادہ میرے سامنے, تو تمہاری گاڑی خراب ہوئی تو اس کو اچھا کر دوں گا مگر تم نے میرے. اس کو اچھی باتیں سکھائی غصے میں, تو اس کو اچھی باتیں سکھایا والدہ نے, اور غصے میں ہی سکھایا ایسے ہی بولنا. تو اس کو لگا کچھ تو بھی یہ غلط باتیں ہیں, اور اس نے اچھی باتیں سیکھ لی پوری. جب غصے میں بہت آ جاتا تو وہ ایسی باتیں کرتا, جنت کی حور سیدھی ہو جاتی ہے تیرا تو ٹانگ پہ ہاتھ پیر توڑ دوں گا. گالی نہیں دیتا لیکن حور بولتا اس کو. کسی عورت کو گالی دینا تو ماں بہن نہیں کرتا. تو اچھی باتیں سیکھ لی چونکہ اس کی فطرت میں بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں فطرتاً کچھ ہوتا ہے, کچھ تو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے نفس کو, لیکن کچھ لوگ اس سے باہر ہوتے ہیں. تو آپ کیا کیجیے, اس کا حل نکالیے, سولوشنز ڈھونڈیے. سولوشن یہ کہ اچھی باتیں سکھا دیجیے اس کو. تو جب وہ گالی کے طور پہ بولیں گا تو وہ اچھی باتیں رہیں گی. اور ظاہر سی بات ہے, کوئی ایسا بولیں گا تو کوئی جنت جانا ہے گا تو کتنی اچھی بات ہے, لوگ اور گالی دو اور بولو میرے کو ایک بار, مطلب غصے میں لاؤ اس کو تاکہ یہ ہر بار دعا دے رہا نا ایک قسم سے, جنت میں جانا ہے کیا تیرے کو, جنت کی حور ہے کیا تو, یا اس طرح سے اچھی باتیں والا سکھا دو تو اس کا فرسٹریشن نکل جائے گا اور وہ گندی باتیں بھی نہیں بولیں گا اپنے آپ. تو اس طرح سے جو ہے آپ غصے پہ قابو پائیے. تو اگر بڑا انسان ہے تو وضو کر لے, پانی پی لے, دیکھیے غصہ آپ قابو. غصے میں آپ سے منہ سے غیر غلط باتیں نکلتی تو اس باتوں کو آپ مینیپولیٹ کیجیے اور تبدیل کرنے کو, کہ غصے میں ایسا بولوں گا فلاں بولوں گا. تو بہرحال یہ ہے, ایک صاحب تھے وہ بڑے غصے میں گالیاں دیتے, ٹھیک ہے, بہت ان کو عادت تھی, غصہ آیا کہ گالیاں دیتے. اب کافی عمر گزر چکی تھی, میرے پاس آیا, کہا غصے میں سے گالیاں نکل جاتی. تو میں بولا آپ کیا کیجیے, آپ گالیاں دیجیے لیکن آپ سے گالی دینا, آپ کی ایسا بول کے گالیاں دینا. تو بولا اچھا, بولے میں ایکسپیریمنٹ کیجیے, ایک ایکسپیریمنٹ دیکھیے, غصہ آیا گالی دینا ہے تو آپ سے گالی دینا. اب ہوا یوں کہ وہ تھوڑے دن آپ سے گالی دے کے پریشان ہو گئے, وہ جمتا ہی نہیں. بولے آپ بول کے گالی دینا کیسا جمیں گا, بولے گالی تو تیری تو ہوں گا نا. غصے میں جب آدمی بول رہا ہے آپ کی, تو پہلے انہوں نے 2-3 بار ایسا کیا. بھی ایک صاحب بڑا مجھے بتانے لگے کہ ایک بار ان کا جھگڑا ہوا, بڑے اچھے گالے دیے انہوں نے. میں نے کہا کیا, بولے پورے آپ سے گالیاں دے رہے تھے, آپ کی فلاں چچا, آپ چچا سے ہی لڑ رہے تھے اپنے سگے, اور آپ سے پوری گالیاں دے رہے تھے ان کو. ٹھیک, لیکن تھوڑے دن بعد یہ ہوا ان کو کہ وہ گالیاں دینا جم ہی نہیں رہا ان کو. آپ کی بولتے ہی وہ ختم ہو جاتا معاملہ. آپ رسپیکٹ میں ہے نا, تیری ہی بولے تو کیا ہوتا, آپ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا, ان کا آدھا غصہ ختم ہو جاتا. پھر دھیرے دھیرے انہوں نے گالیاں دینے چھوڑ دیا. یار بولے آپ کی بول کے اچھا دکھتا ہے, بولے گالیاں دینا. تو میں نے کہا تیری بول کی بھی غلط ہے اور آپ کی بھی غلط ہے, لیکن اب حل چاہیے نا. اچانک آپ بولیں گالیاں حرام ہے, ٹھیک ہے اللہ حرام تو ہے, لیکن وہ عادی ہے اس کا, توڑیں گا تھوڑی اتنی جلدی عادت. تو عادت تو دھیرے دھیرے توڑنا پڑیں گی نا. جیسے ایک آدمی کو نشے کی عادت ہے تو اچانک نہیں چھڑا سکتے. اچانک چھڑانا تو کبھی کبھار اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, معلوم, وہ ہو سکتا ہے اس سے بہت بیماریوں میں پریشان ہو جائے. تو اس کو دھیرے دھیرے چھڑانا پڑتا ہے. ایک ڈاکٹرز کا پروسیس ہوتا ہے. شرابی ہے, اسموکنگ کی عادت ہے, اور مختلف منشیات لوگ لیتے ہیں انجیکشن کے ذریعے, تو ان کی عادت بھی دھیرے دھیرے کم کرنا پڑتی ہے. 1 ml کوانٹٹی لیتا ہے تو کل سے آدھا لیں گا, پھر وہ 15 دن کے بعد اس کو 0.5 ml کریں گا, اس کے بعد جو ہے 2 دن میں 1 بار لیں گا, اور ایسا چھڑانا پڑتا ہے. اچانک نہیں چھوڑتے ہیں جو چیز کی عادت ہو. اسی طرح برے اخلاق بھی اچانک نہیں جائیں گے نفس سے, دھیرے دھیرے کوششیں کرنا ہو. ٹھیک, تو اگر آپ کو غصہ آئے تو غصے کے اندر آپ کیا کیجیے, سب سے پہلے وضو کیجیے, تھوڑا پانی پی لیجیے, اور اگر غصے میں ایسا کچھ منہ سے نکل بھی جاتا تو اچھے الفاظ بولنے کی کوشش کیجیے, جس سے دھیرے دھیرے آپ کا غصہ بھی کم ہوگا اور اس میں کی گئی برائیاں بھی انشاءاللہ کم ہوں گی, اور شیطان کم آپ کو ورغلائیں گا. جی.